اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان اللہ کی بندگی کر کے آتا ہے اور کون انسان اپنی من چاہی زندگی گزار کر آتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان ابلیس کے۔ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے تکبر میں سجدہ نہیں کیا، غرور میں، حسد میں سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے نافرمانوں میں شامل کیا، ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت برسائی۔ تو اس شیطان نے، اس ابلیس نے وہاں پر کچھ باتیں کی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ باتیں کی، اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے اتنے سالوں سے آپ کی عبادت کی، اتنی لمبی زندگی میں نے آپ کی عبادت کی، اس کا مجھے صلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا صلہ مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس انسان کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے نافرمان ہو گیا، اس انسان کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کا میں دشمن ہوں۔ مجھے 3 چیزیں چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کی زندگی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ جیسے ہی انسان دنیا میں جائے گا، جیسے ہی یہ آدم اور اس کی اولاد دنیا میں جائے گی، تو اس دنیا میں جس وقت جو بھی انسان پیدا ہو، اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہو، ایک شیطان بھی پیدا ہو۔ وہ شیطان، وہ جن اس کے خون کے اندر ایسے دوڑے جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی اس کو ایسی طاقت دیں، اس کو اتنے اختیارات دیں کہ وہ اس کے جسم کے اندر جس طرح خون حرکت کرتا ہے، اس طرح اس کی باتیں بھی حرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری بات بھی مان لی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں۔ تو اس نے یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ سے بطور گزارش کی اور کہا کہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی، اس کا صلہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی زندگی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر دعا قبول کری۔ تو اس کے بعد شیطان نے اس دربار کے اندر ایک قسم کھائی، کہنے لگا کہ قسم ہے مجھے اے اللہ آپ کی ذات کی، قسم ہے اے اللہ مجھے آپ کی ذات کی، میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں ایک قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے میری ذات کی، قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک یہ میرا بندہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو پتہ چلا انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اس کو مختلف طریقوں سے وسوسے میں ڈالتا ہے، اور دوسری چیز انسان کی نفسانی خواہشات بھی ہیں۔ تو یہ جب دونوں چیزیں انسان پر غالب آتی ہیں تو وہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس گناہ کو ختم کرنے کا آلہ، اس گناہ کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا کہ استغفار کرو۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے مختلف طریقوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی۔ فرمایا جب اللہ پاک نے
کہ اے آدم پوری جنت میں کہیں بھی گھومو پھرو، ہر چیز کی اجازت ہے سوائے فلاں درخت کے، فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اس کا پھل کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہی شیطان مختلف طریقوں سے، مختلف روپوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتا، مختلف طریقوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آتے، اس کے وسوسوں میں نہیں آتے۔ آخر میں شیطان کے دماغ میں ایک شیطانی چال آئی، وہ شیطانی چال گویا کہ آخری حربہ تھی، وہ آخری چال تھی۔ اس کے دماغ میں آیا کہ میں اس آدم کو کس طریقے سے ورغلاؤں، کس طریقے سے یہ درخت کا پھل کھائے گا۔ اس کے دماغ کے اندر ایک چال آئی، وہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں آ گئے، وہ کہنے لگا کہ اے اماں، اے حوا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ جنت کا لباس پہنے رہیں گے۔ جب حضرت اماں حوا علیہ السلام نے شیطان، چونکہ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے، جب دیکھا کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے آدم، یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور کوئی بھی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ جیسے ہی اللہ کا نام سنا، اللہ کی قسم سنی، انہوں نے فوراً وہ درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ جب حضرت اماں علیہ السلام نے درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی نے پھل کھا لیا، انہوں نے بھی توڑا، انہوں نے بھی کھا لیا۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے، انہوں نے دیکھا اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اب اللہ کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کی لاج کی وجہ سے انہوں نے وہ درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس کا پھل بھی نہ کھانا، تم نے اس کا درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا، اب تم دنیا میں چلے جاؤ۔ جنت سے اللہ پاک نے دنیا میں زمین پہ بھیج دیا اور انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، اس نے ہم سے جھوٹی قسم کھائی۔ تو شیطان نے کہا میں جھوٹوں کا جھوٹا ہوں، میں جھوٹوں کا جھوٹا ہوں، میں جھوٹی قسم کھاتا ہوں، میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے، اس کائنات میں سب سے پہلے جس نے قسم کھائی وہ شیطان تھا، اور وہ بھی جھوٹی قسم اللہ کی سب سے پہلے شیطان نے کھائی۔ آج بھی جو انسان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں گویا کہ وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام دنیا میں آ گئے، دنیا میں اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے، گویا کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے اجتہادی غلطی ہو گئی جو کہ اللہ کے حکم سے ہوئی تاکہ یہ دنیا قائم ہو، تاکہ انسانوں کا سلسلہ شروع ہو، تاکہ امتحانات کی جگہ شروع ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے، رات دن اللہ پاک سے معافی مانگتے رہتے تھے، استغفار کرتے رہتے تھے۔ پھر ان کو یاد آیا اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو آدم علیہ السلام کی زبان مبارک پر اللہ پاک نے یہ کلمات جاری کر دیے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں کہ جو بھی ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی معافی کو قبول فرمائیں گے۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے،
اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد زندگی اچھی طرح گزرنے لگی، بیٹے ہوئے، پیدائش ہونا شروع ہوئی، انسان آنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ شیطان نے ان کے بیٹے حابیل پہ قابیل پہ حملہ کر دیا۔ قابیل جو بڑا بیٹا تھا، حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ قابیل کے دل میں اللہ کی نافرمانی ڈالی، قابیل کے دل میں حسد ڈالا، قابیل کے دل میں بدگمانی ڈالی، اور کہنے لگا کہ یہ تیرا چھوٹا بھائی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ اس کی زیادہ سنتے ہیں، تیرے والدین تجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کے دماغ کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی، یہی وجہ بنی کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا کیا۔ تو میرے عزیزوں، انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، گناہ پر قائم رہنا یہ عیب ہے۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ استغفار یہ عربی کا لفظ ہے، استغفار یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے معافی مانگنا، اپنے گناہ پر، اپنی خطا پر معافی مانگنا، اللہ سے رجوع کرنا، اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار کرنا۔ استغفار سب سے پہلے اپنے دل سے اس کو غلط سمجھنا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے، اس کو اپنے دل میں گناہ سمجھنا، اس کے بعد اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، تیسرے نمبر پر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنا۔